آئیے آج چلتے ہیں دھم پد کی چھٹی ایپیسوڈ کی طرف۔ سب سے پہلے آج کی ایپیسوڈ میں شامل ورسز کو پڑھتے ہیں۔ جو دل لرزتا ہو، جس میں ہر پل بے چینی ہو، جو بھٹک بھٹک جاتا ہو، جو قابو میں نہ رہتا ہو، ایک دانش مند اسے سنوار لیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تیر بنانے والا اپنے تیر کو سیدھا کر لیتا ہے۔ جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی خشکی پر ڈال دی جائے تو تڑپتی ہے، ویسے ہی یہ دل بے چین رہتا ہے تاکہ خواہش اور فریب کے دائرے سے نکل سکے۔ یہ دل قابو میں نہ آنے والا ہلکا آوارہ ہے، جہاں چاہے جا گرتا ہے۔ اسے سدھانا، سدھارنا، یہ ہے نیکی، کیونکہ سدھا ہوا دل، سدھارا ہوا دل ہی راحت، خوشی اور سکون لاتا ہے۔ یہ دل بہت دور تک جانے والا، اکیلا چلنے والا، جسم سے ماورا دل کے اندھیرے غار میں چھپا ہوا ہے۔ جو اسے قابو میں لے آتا ہے، وہ پھر دنیا کے فریب کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جس کا دل اس سکوت، اس سکون، اس ٹھہراؤ سے خالی ہے، جو سچ کے، ریئلٹی کے راستے کو پہچانتا نہیں ہے، جس کا یقین ڈگمگایا ہوا ہے، اس کی دانائی کبھی کمال کو نہیں پہنچتی۔ اب ان ورسز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات کو سمجھو، زندگی جینے کے دو ہی ڈھنگ ہیں، یا تو مالک بن کر جیو یا غلام بن کر۔ ایک شہنشاہ کے طرز کی زندگی ہے اور ایک درباری اور غلامی کا طریقہ۔ جو زندگی غلامانہ ذہنیت کے زیر اثر گزر رہی ہے، وہ در حقیقت زندگی کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہے۔ وہ محض زندگی کا ایک سراب ہے۔ ہوائیں خشک پتوں کو جیسے بھٹکاتی رہتی ہیں، یہ زندگی بھی اسی طرح کی ایک بھٹکن ہے، ایک دھوکہ۔ جیسے انسان عالم خواب میں ہو اور جاگتے ہی سب کچھ ہوا ہو جائے۔ اس غلامانہ زندگی کے طریقوں کو، اس نفسیات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو بھی اس کیفیت کو نہیں سمجھ پاتا، وہ کبھی اپنی زندگی کی لگامیں اپنے ہاتھ میں نہیں لے پاتا، وہ اپنی بادشاہت کبھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ غلامی اور ماسٹری کے ضابطے الگ الگ ہیں، رولز الگ ہیں، اصول جدا جدا ہیں۔ غلام کی زندگی کا سینٹر، محور، یہ دنیا کی بھاگ دوڑ رہتی ہے، جبکہ جو اپنی ذات پر حاکم ہو گیا، جس کو اپنی حکمرانی مل گئی، جس کو خود شناسی مل گئی، اس نے ہی اصل میں دین پایا، اس کو ہی اصل میں روحانیت ملی۔ اور یہی وہ ابدی قانون ہے جو انسانوں کے ساتھ ازل سے کام کر رہا ہے۔ مالک بن کر جینا کیا ہے؟ مالک بن کر جینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس طرح جیے جیسے زندگی اسی لمحے، اسی پل میں، اسی جگہ موجود ہے۔ کل کے وعدوں پر نہ جیے، امیدوں کے سہارے نہ جی رہا ہو، بلکہ عین حقیقت میں جی رہا ہو۔ حقیقت کہ جو یہ پل ہے، حقیقت کہ جو اس پل میں بہہ رہی زندگی ہے۔ حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذہن تمہارے تابع ہو اور تمہارا شعور جو تمہاری ریئلٹی ہے وہ ہو تمہارا حکمران۔ ہوش، کانشسنس کو اگر اقتدار کی مسند پر رکھا ہوا ہے اور خواہشیں یا ذہن میں اٹھ رہی لہریں اگر محکوم ہیں، تم خیالات کو استعمال کرو، نہ کہ خیالات تمہیں استعمال کر رہے ہوں۔ زندگی کی باغ دوڑ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہو، اس شعور کے ہاتھ میں، اس اویئرنیس کے ہاتھ میں، اور جہاں تم اسے لے جانا چاہو یہ وہیں جائے، نہ کہ تمہیں اپنے بے لگام ذہن کے پیچھے گھسٹنا پڑے۔ بدھا کہتے ہیں، غلام کی زندگی ایک بے ہوش اور غافل زندگی کی طرح ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی سواری کا سوار نشے میں دھت ہو، لگامیں ڈھیلی چھٹ گئی ہوں اور گھوڑے کی مرضی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہو کہ وہ جہاں چاہے سواری کو لے جائے، چاہے وہ اسے کھائی میں گرائے، تکلیف میں مبتلا کرے، زخمی کرے یا اسے اس کی ابدی منزل سے بھٹکا دے۔ یاد رکھنا، یہاں قصور گھوڑے کا نہیں ہوگا، قصور اس غافل سوار کا ہوگا جو بے ہوش پڑا ہے، جو انکانشیس جی رہا ہے۔ انسان کے وجود کی، ہیومن ایگزسٹنس کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ یہ ایک رتھ، ایک گھوڑے کی سواری جیسی ہے۔
جب انسان کا شعور بیدار ہو کر سواری کی لگامیں تھام لیتا ہے تب زندگی صحیح رخ پر گامزن ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو چکا ہے۔ جو چیز تابع ہونی چاہیے تھی، یعنی ہمارا ذہن اور ہمارے حواس، وہ حاکم بنے بیٹھے ہیں، اور جسے حاکم ہونا چاہیے تھا، یعنی ہماری روح، ہمارا شعور، ہماری اویئرنیس، وہ خاموش تماشائی بنی پیچھے بیٹھی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، مگر در حقیقت ہمارا ذہن ہمیں چلا رہا ہے۔ جب تک یہ ترتیب درست نہیں ہوتی، جب تک فوکس، توجہ اور آگہی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں آ جاتی، تب تک انسان اپنی ذات کا مالک ہو نہیں سکتا۔ اصل زندگی خود مختاری کا نام ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ صرف جیتا نہیں ہے بلکہ خود مجسم زندگی بن جاتا ہے۔ سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، گیم کے رولز ہی بدل جاتے ہیں۔ جہاں کل تک کانٹے تھے وہاں پھول ہی پھول کھلے دکھائی دیتے ہیں۔ جو حواس کل تک انسان کو بھٹکا رہے تھے، اب وہی حواس اسے حقیقت کا سراغ دینے لگتے ہیں۔ جن آنکھوں اور کانوں سے انسان نے اب تک صرف ظاہر کو، آشکار کو دیکھا تھا، مینیفیسٹڈ کو دیکھا تھا، اب وہی آنکھیں اسے باطن کا مشاہدہ کرانے لگتی ہیں۔ بصیرت نا آشکار تک، ان مینیفیسٹڈ تک پہنچنے لگتی ہے۔ یاد رکھنا، قصور آنکھوں کا نہیں ہوتا، نہ ہی یہ دنیا کوئی پردہ ہے۔ اصل مسئلہ صرف ارینجمنٹ کا ہے، انتظام کا ہے، ترتیب کا ہے۔ جو اندر کا، اپنی بینگ کا اصل مالک ہے، اسے اس کے مقام پر بحال کرنا اصل مسئلہ ہے۔ بس یہ اعلان کافی ہے، یہ سمجھ کافی ہے کہ میں شعور ہوں، میں جسم نہیں ہوں، میں ذہن نہیں ہوں۔ جیسے ہی یہ اندرونی انتظام، یہ اندرونی بندوبست تبدیل ہوتا ہے، جیسے ہی شعور اپنی مسند سنبھالتا ہے، انسان حیرت انگیز طور پر دیکھتا ہے کہ انہی آنکھوں سے اسے بے صورت کی، فارم لیس کی، بے روپ کی اس ذات کی جھلک ملنے لگتی ہے۔ میٹر، مادہ، محض ایک گھونگھٹ ہے جس کے پیچھے اصل حقیقت چھپی ہے، جو نان میٹیریل ہے۔ حواس نے انسان کو گمراہ نہیں کیا بلکہ انسان کا اپنا ہوش سویا ہوا ہے۔ جب آپ خود غافل ہیں تو اپنے حواس سے بیداری کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ یہ حواس تو غلام ہیں، آپ جیسے ہو گئے یہ ویسے ہو ہی جائیں گے۔ زندگی کے اس نظام کو بدلنا ہی اصل ریاضت ہے، اور اس تبدیلی کی بنیاد یہ ہے کہ ذہن کی حکمرانی ختم ہو اور شعور کی، آگہی کی حکمرانی قائم ہو۔ کب تک انسان اپنے ہی تھاٹس، اپنے ہی خیالات، اپنے ہی جسم، اپنی ہی خواہشوں کی اڑتی ہوئی دھول کے پیچھے بھاگتا رہے گا؟ کیا وقت آ نہیں گیا کہ انسان اپنے اس قافلے کا رہنما خود بنے؟ انسان کے اندر دو شخصیتیں نہیں ہیں، شعور ایک ہی ہے، حروف دو ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے فوکس کو، توجہ کو مرکز میں، سینٹر میں لاتے ہیں اور ذہن کو آلہ کار، ٹول بناتے ہیں، تب ایک حقیقی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اس کے لیے باہر سے کچھ لانے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ صرف اندرونی انتظام، اندرونی ترتیب بدلنی ہے۔ جیسے کسی ساز کے تار ڈھیلے ہوں تو سر نہیں نکلتا، انہیں کس دیا جائے تو موسیقی پھوٹ پڑتی ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، صرف اسے درست مقام پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری زندگی میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ذہن کو کچل دینا ہے، دبانا ہے، اسے لڑنا ہے، سپریس کرنا ہے۔ جو حقیقت کو جانتے ہیں، جو عارف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ذہن کی فطرت فانی ہے، ذہن کی نیچر بے چینی ہے۔ ہر لمحہ نئے نئے تھاٹس آ رہے ہیں تو بے چینی ہوگی ہی۔ یہ پانی کے بلبلے کی طرح لمحاتی ہے، اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہوا سے لڑتا ہے؟ پانی کے بلبلوں سے لڑنا بنتا ہے؟ بس اس کی فطرت کو سمجھ لیا، یہ کافی ہے۔ جیسے ہی انسان نے یہ جانا، جیسے ہی اسے یہ ادراک ہوا کہ یہ تھاٹس، یہ خیالات، یہ ذہنی لہریں محض ایک عارضی تماشا ہیں، تو وہ خود بخود پرسکون ہونے لگتا ہے۔ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان اس عارضی کو دائمی سمجھ کر، مستقل سمجھ کر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تمہیں بتایا جاتا ہے کہ زندگی فانی ہے تو تم کرتے کیا ہو؟ کبھی نوٹ کرنا،
تم فوراً تلاش کرتے ہو کوئی ایسی چیز جو ابدی ہو، جو دائم ہو، جو ہمیشہ ہو، فوراً اس تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہو۔ یہی غلطی ہوتی ہے۔ ابدیت کو کہیں ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ اس فانی پن کو، اس عارضی پن کی حقیقت کو دیکھ لینا ہے۔ جیسے ہی انسان جاگا، جو باقی رہ جاتا ہے وہی ابدیت ہے۔ خواہشات کی دوڑ ہے جسے آپ دنیا داری کہتے ہو۔ اگر انسان رک جائے، ٹھہر جائے اور حقیقت کا مشاہدہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ منزل ہمیشہ اس کے قدموں میں ہی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں پر منزل تھی۔ اصل فلسفہ یہ ہے کہ حقائق کو جیسا ہے ویسے دیکھ لو۔ اگر ذہن ٹیڑھا ہے، اسے زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش میں مزید مت الجھو، بلکہ اسے مشاہدے کے ذریعے سیدھا کرو۔ جیسے ایک تیر ساز تیر کو گرمی اور دباؤ سے سیدھا کرتا ہے، ویسے ہی ہوش کی گرمائش ذہن کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اگر تمہارے اندر غصہ ہے، نفرت ہے یا کوئی بھی منفی جذبہ ہے تو اس کے برعکس جیسے محبت یا امن کا ڈرامہ مت رچانا شروع کر دینا، جھوٹے چہرے مت لگا لینا۔ اگر تم غصے میں ہو تو سب سے پہلے اسے تسلیم کرو۔ جانو کہ میں غصے میں ہوں۔ اس حقیقت کو چھپاؤ مت، بھاگو مت۔ جب تم اس اعتراف اور قبولیت کی طرف جاتے ہو تب جادو ہوتا ہے۔ جب تم اپنی خامیوں کو شعور کی روشنی میں لے آتے ہو اور انہیں قبول کرتے ہو تو وہ خود بخود تحلیل ہونے لگتی ہے۔ اندھیرا روشنی کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ ہونے، بیکمنگ کی خواہش میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے۔ وہ جو ہے ازنس اس سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ وہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ ہر وقت بیکمنگ کی ایک ریس ہے۔ یہی خواہش، یہی مستقبل کی امید اسے اس پل سے، اس حال سے غافل کر دیتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھانے کے لیے بدھا نے کہا، انسان کی مثال اس مچھلی کی سی ہے جسے پانی سے نکال کر ریت پر پھینک دیا گیا ہو۔ وہ تڑپتی ہے واپس پانی میں جانے کے لیے۔ انسان کو غور سے دیکھو، یہ آج تڑپ رہا ہے، لیکن اس کی تڑپ کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کے سمندر سے نکل کر خواہشات کے ساحل پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ خواہشیں پوری ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر مزید دولت، شہرت یا مزید نیکی کما لی تو یہ تڑپ مٹ جائے گی۔ حالانکہ تڑپ ایک ہی صورت میں مٹنے والی ہے۔ تڑپ تو تبھی ہی مٹ سکتی ہے جب مچھلی کو دوبارہ سمندر کا پانی مل جائے، جب وہ اپنی اصل یعنی ذات کے سمندر میں ڈوب جائے۔ یہ ہونے، بیکمنگ کی دوڑ ہی اصل فریب ہے۔ انسان کو صرف ہونا ہے، جسٹ بینگ۔ جو آپ اس لمحے میں ہیں وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ سب دھوکہ ہے۔ خواہشات سے بھرا ہوا ذہن گیلی لکڑی جیسا ہے، جسے جلانے کی کوشش کی جائے تو آگ نہیں جلتی، صرف دھواں اٹھتا ہے۔ جب تک ذہن میں امیدوں اور آرزوؤں کی نمی باقی ہے، زندگی میں عرفان کا شعلہ نہیں بھڑک سکتا۔ صرف آنکھوں میں دھواں بھرتا رہے گا، حقیقت دکھائی نہیں دے گی۔ جب بدھا کہتا ہے ذہن کو سدھار لو تو وہ اس کو دبانے کی بات نہیں کر رہا، اس سے بھاگنے کی بات نہیں کر رہا۔ بدھا کہتے ہیں ذہن کو قابو میں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جذبات کو زبردستی دبا لیا جائے۔ جذبات کو دبانا، ریپریشن، یہ خطرناک ہے۔ اس سے اندرونی گھٹن جنم لیتی ہے، اس سے نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اصل طریقہ ہے ٹرانسفارمیشن، تبدیلی یا انقلاب یا ریٹریٹ، واپسی کی طرف رجوع، یعنی اپنی توانائی کا رخ موڑ دینا۔ دیکھو، غصہ بھی ایک توانائی ہے۔ اگر اسے دبا دیا جائے یہ زہر بن جائے گا، اور اگر اسے دوسروں پر نکالا جائے تو یہ فساد بنے گا۔ دانائی کہاں ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس توانائی کو کسی مثبت کام میں لگا دیا۔ جیسے جب غصہ آیا تو جسمانی مشقت کر لی، بھاگنا شروع کر دیا، گانا شروع کر دیا یا کوئی بھی تخلیقی کام شروع کر دیا۔ اس طرح وہ منفی لہر ایک مثبت طاقت میں بدل جائے گی۔ یہ جذبات کو کچلنا نہیں بلکہ ان کی تطہیر کا عمل ہو جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ توازن، بیلنس کو پیدا کرے، جسے عرف عام میں ضبط یا کنٹرول کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل ایک خوف زدہ حالت ہے۔ جو شخص غلطی کرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی زندگی کی سچائی کو نہیں پا سکتا۔
زندگی غلطیوں سے بچنے کا نام نہیں ہے، زندگی ہے ہوش کے ساتھ جینے کا نام۔ یاد رکھنا، گرنا برا نہیں ہوتا، گر کر نہ اٹھنا برا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ احتیاط انسان کو مردہ بنا دیتی ہے۔ زندہ انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور ان سے سیکھ کر اپنی راکھ سے سونا بھی نکال لیتا ہے۔ بدھا کہتے ہیں، جس شخص کا ذہن غیر مستحکم ہے، جس کی اندرونی دنیا میں ہلچل ہے، اسے باہر کی دنیا بھی ہلتی ہوئی اور بے چین نظر آتی ہے۔ دنیا کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن کا عکس ہے۔ اگر آپ کے اندر سکون ہے تو پوری کائنات پرسکون لگے گی۔ اگر آپ کے اندر کا دیا لرز رہا ہے تو باہر کے سائے بھی لرزتے دکھائی دیں گے۔ اس لیے سائے کو پکڑنے کی بجائے اپنے اندر کے دیے کو مستحکم کریں۔ دور حاضر میں یقین اور عقیدے کی بات کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ شک کا دور ہے، لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لیے اندھی عقیدت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک سائنسی عمل ہے، جیسے پانی بنانے کے لیے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملنا ضروری ہے۔ خدا کو ماننا یا نہ ماننا اس کیمیا پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح سکون اور آگہی حاصل کرنے کے لیے کسی مخصوص مذہبی عقیدے کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر جھانکنے اور خاموش ہونے کا فن سیکھنا بنیادی شرط ہے۔ جب انسان حق کو جان لیتا ہے تو یقین خود بخود آ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ زندگی کو ادھورا مت چھوڑیں۔ جب تک آپ کی حکمت اور بصیرت مکمل نہیں ہو جاتی، آپ بے چین رہیں گے، اور اس بے چینی کا علاج باہر کی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے اندر کی دنیا میں ہے۔ اپنے اندر کی دنیا کو منظم کرنے میں ہے۔ غلامی کی زندگی چھوڑیں اور اپنی ذات کے بادشاہ بنیں۔ یہ بادشاہت کسی تخت و تاج کی محتاج نہیں، بلکہ صرف ایک بیدار مغز اور زندہ شعور کی متقاضی ہے۔ جس لمحے تمہاری توجہ کا مرکز تبدیل ہو گیا، جس لمحے تم نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ کر اپنے وجود میں ٹھہرنا سیکھ لیا، اسی لمحے تم اس قید خانے سے آزاد ہو گئے جسے دنیا کہا جاتا ہے۔